اب حضور کی بات آ جائے نا تو بس پھر حضور پہ اندھا اعتماد کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کہنا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جب حضور کی بات آ جائے تو اگر مگر میں نہیں پڑھنا، بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، یہ بھائی نماز ہے جو گداز عشق رسول ہے، میرے باغ جاں کا وہ پھول ہے، وہ نماز جس میں مہک نہ ہو وہ ادا ہوئی بھی تو کیا ہوئی۔ حضور علیہ السلام ظہر پڑھا رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے، بخاری میں موجود ہے، حضور ظہر پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھائی ہیں اور 2 باقی ہیں، اور دل میں پتہ کیا خیال آیا؟ قبلہ بدل دوں۔ دل میں کیا خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے ذرا یہ خیال بھی لا کے دکھائے نا، خیال سے ایمان جائے گا اور اظہار سے جان جائے گی، نہیں سمجھے؟ خیال سے ایمان جائے گا اور اظہار سے مقتدی جوتیاں مار مار کے مار دیں گے، قبلہ بدلنے آیا ہے، نہیں سمجھے؟ حضور علیہ السلام کا دل میں خیال آیا قبلہ بدل دیا جائے، نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، اسی وقت قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی رائٹ ناؤ اسی حالت میں جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیر لو، میں اسے قبلہ بنا دوں۔ ہاں کوئی پانی گر جاندہ، آپ کو پنجابی آتی ہے؟ کوئی پانی گر جاندہ، اوے آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر جاندہ، آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر جاندہ، کعبہ ادھر جاندہ۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا ابھی اسی حالت میں جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیر لو، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے، ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی، جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیر لو۔ یہ میری آخری بات ہے، مجھ میں توجہ رکھنا۔ اب یہ قرآن کس میں نازل ہوا تھا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ حضور علیہ السلام پہ؟ کیا صحابہ پہ قرآن اترا تھا؟ نہیں، تحویل قبلہ جہاں جہاں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، جہاں بھی یہ موجود ہے حدیث، وہاں آپ دیکھ لیں، کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا ہو کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ نہ قرآن صحابہ نے اترتے سنا، نہ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ حضور مسجد قبلتین میں ہیں، آج بھی آپ وہاں جا کر لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ادھر بیت اللہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ، بالکل پیچھے بیت المقدس ہے۔ رخ صرف اتنا نہیں موڑنا تھا بلکہ پورا چل کے دوسری طرف جانا تھا۔ اب صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے رخ ادھر کیا۔ اب بتاؤ نماز میں رخ کہاں رکھنا ہے؟ قبلے کی طرف۔ حضور نے نماز کی حالت میں رخ ادھر کیا، صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے قبلہ بدل رہا ہے۔ حضور کا منہ قبلے سے ہٹا ادھر ہوا، صحابہ نے دوسری سوچ نہیں لائی، رخ یہاں کر لیا۔ حضور نے رخ ادھر کیا، صحابہ نے رخ ادھر کر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا؟ حضور نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا، صحابہ نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، صحابہ کو صرف اتنا پتا ہے مصطفیٰ کا رخ بدلا ہے۔ حضور نے قبلے سے رخ پھیرا، صحابہ نے کہا چاہے وہ قبلہ ہو، جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور دوسری طرف منہ کر کے چل پڑے، پتہ نہیں ہے صحابہ کو قبلہ بدل رہا ہے، نمازیں نہیں توڑی، نیت یہ کی ہے بندگی اللہ کی، اللہ اکبر، مصطفیٰ
चल पड़े। सहाबा मुस्तफा के पीछे पीछे चल पड़े। सहाबा का यह अकीदा था, खुदा की कसम मुस्तफा के पीछे चलना ये अताअत भी अल्लाह की है, ये बंदगी भी अल्लाह की है। हुजूर दूसरी तरफ रुख करके चल पड़े। सहाबा हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है किबले बनाने का मकसद यह था, हम देखे कौन रसूल के पीछे जाता है और कौन उल्टे कदम फिर जाता है। हर सहाबी ने साबित किया इबादत का मरकज काबा है, लेकिन ईमान का मरकज मुस्तफा है। हमारे ईमान की बुनियाद भी मुस्तफा है, हमारे ईमान की पहचान भी मुस्तफा है, हमारे ईमान का मय्यार भी मुस्तफा है, हमारे ईमान का मरकज भी मुस्तफा है, हमारी मोहब्बतों का किबला भी मुस्तफा है, हमें देने वाला भी मुस्तफा है, हमारा नबी भी मुस्तफा है, हमारा रसूल भी मुस्तफा है, हमारा आका भी मुस्तफा है, हमारा वाला भी मुस्तफा है, हमारा कलमा भी मुस्तफा है, हमारा दीन भी मुस्तफा है, हमारा मज़हब भी मुस्तफा है, हमारा मंशा भी मुस्तफा है, हमारी मंजिल भी मुस्तफा है, हमारा राहनुमा भी मुस्तफा है, हमारी दुनिया भी मुस्तफा है, हमारी आखिरत भी मुस्तफा है, हमारी जन्नत भी मुस्तफा है, हमारा अमल भी मुस्तफा है, हमारा सब कुछ हमारा मुस्तफा।